نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ میرے واجب الاحترام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور تمام میرے دوست احباب، امید کرتا ہوں آپ سب ایمان کی حالت میں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کئی دنوں سے کافی لوگوں کے میسیجز آئے کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس کی برکت سے گھر سے، دکان سے، فیکٹری سے یا کوئی بھی رہنے کی جگہ ہو انسان کی، جنات نہ آئیں اور ان کا کسی قسم کا کوئی سایہ بھی وہاں پر نہ موجود ہو، اور اگر پہلے سے کوئی موجود ہیں تو وہ بھاگ جائیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے تو بس پھر آپ یہ 5 منٹ کی ویڈیو کے اندر جو عمل بتایا گیا ہے اس پر فی الفور عمل کر لیں، اور عمل بھی میں آپ کو ایک حدیث کے اندر بتلاؤں گا کہ جنات سے حفاظت کا جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے بستر پر سوتا ہوں تو اپنے گھر میں چکی چلنے کی آواز جیسی آواز سنتا ہوں اور شہد کی مکھی کی بنبناہٹ جیسی بنبناہٹ سنتا ہوں اور بجلی کی چمک جیسی چمک دیکھتا ہوں۔ پھر جب میں گھبرا کر اور مرعوب ہو کر سر اٹھاتا ہوں تو مجھے ایک کالا سایہ نظر آتا ہے جو بلند ہو کر میرے گھر کے صحن میں پھیل جاتا ہے۔ پھر میں اس کی طرف مائل ہوتا ہوں اور اس کی جلد چھوتا ہوں تو اس کی جلد ایک جانور جیسی، جس کے بدن پر کانٹے ہوتے ہیں، ایسے جانور کی جلد کی طرح معلوم ہوتی ہے۔ وہ میری طرف آگ کے شعلے پھینکتا ہے۔ میرا یہ گمان ہے کہ وہ مجھے بھی جلا دے گا اور میرے گھر کو بھی جلا دے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو دجانہ، تمہارے گھر میں رہنے والا برا جن ہے، رب کعبہ کی قسم، اے ابو دجانہ، کیا تم جیسے کو بھی کوئی ایذا دینے والا ہے؟ پھر فرمایا، تم میرے پاس دوات اور کاغذ لے کر آؤ۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک انک اور کاغذ لایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا اور فرمایا، اے ابو الحسن، جو میں کہتا ہوں لکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، کیا لکھوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ھذا کتاب من محمد رسول اللہ رب العالمین۔ یہ ایک عبارت ہے، تو یہ عبارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھوائی۔ تو لکھنے کے بعد حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے اس خط کو لیا اور لپیٹ لیا اور اپنے گھر لے گیا اور اپنے سر کے نیچے رکھ کر رات اپنے گھر میں گزاری تو ایک چیخنے والے کی چیخ سے ہی میں بیدار ہوا، جو یہ کہہ رہا تھا، اے ابو دجانہ، لات و عزیٰ کی قسم، ان کلمات نے ہمیں جلا ڈالا۔ تمہیں تمہارے نبی کا واسطہ، اگر تم یہ خط مبارک یہاں سے اٹھا لو تو ہم تیرے گھر میں کبھی نہیں آئیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ہم نہ تمہیں ایذا دیں گے اور نہ تمہارے پڑوسیوں کو، اور نہ اس جگہ پر جہاں یہ خط مبارک ہوگا۔ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے جواب دیا، مجھے میرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ کی قسم، میں اس خط کو یہاں سے اس وقت تک نہیں اٹھاؤں گا جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت نہ حاصل کر لوں۔ حضرت ابو دجانہ فرماتے ہیں، رات بھر جنوں کی چیخوں پکار، رونا دھونا جاری رہا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے نماز فجر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دی جو میں نے رات میں جنوں سے سنی تھی اور جو میں نے جنوں کو جواب دیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے ابو دجانہ، وہ خط اب تم جنوں سے اٹھا لو، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا، وہ جن قیامت تک عذاب کی تکلیف پاتے رہیں گے۔ تو یاد رکھیے میرے بھائی بہنوں، یہ خط ہے جو میرے پاس الحمدللہ پی ڈی ایف فائل میں اور کافی میں نے صاف کر کے لکھا ہے اس کو۔ تو یہ آپ حضرات اگر لینا چاہتے ہیں تو ایک میسیج واٹس ایپ پر کر دیں تو انشاءاللہ آپ کے واٹس ایپ پر یہ پی ڈی ایف فائل میں پہنچ جائے گا۔ اور پھر اس کو
کٹنگ کر کے عبارت کو، تو آپ اس کو پرنٹ آؤٹ کروا لیں اور اس کے بعد پھر آپ لیمینیشن کاغذ میں کر کے اپنے گھر میں لگا لیں، تو انشاءاللہ العزیز پھر اس کی برکت دیکھیے گا آپ، بہت ساری برکتیں آپ اس کی دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور میری تمام دوستوں سے، بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں تاکہ صدقہ جاریہ سمجھ کر، تاکہ اسے کوئی اور بھی استفادہ حاصل کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔